اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف وألقوه في غیابت الجب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 10 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ آپ کو سبز رنگ میں نظر آ رہا ہے جو کہ فعل ہے قالا، اور بہت مرتبہ یہ فعل ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے یہ، اور قاف و لام اس کا مادہ ہے۔ اس کے بعد قالا فعل سے ہی اسم الفاعل بن رہا ہے قائلن، تو مادے کے حروف قاف واو لام ہے، ماضی میں وہ واو جو ہے الف میں تبدیل ہو گیا، اور اسم الفاعل بناتے ہوئے فاعلن کے وزن پہ وہ واو جو ہے وہ حمزہ میں بدل دیا گیا۔ تو یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، جب اس سے اسم الفاعل کا صیغہ بنے گا، ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ حرف علت جو ہے وہ حمزہ میں بدل جائے گا۔ جیسے قوالا سے قائلن، قوانا سے قائنن، زورا سے زائرن۔ تو قائلن جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، یعنی اسم الفاعل کا صیغہ ہے یہ، اور اسم الفاعل اور فاعل کا فرق الحمدللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، جبکہ اسم الفاعل جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جبکہ اسم الفاعل جو ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو اکثر اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کرتی ہیں جی فاعل اور اسم الفاعل کے حوالے سے۔ تو جس فعل سے آپ فاعلن کے وزن پر اسی کام کو کرنے والے کا مفہوم دینے والا لفظ بنانا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اسم الفاعل کہلاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ قاف و لام روٹ لیٹرز جو ہیں وہ کہنا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو کہنا سے کہنے والے کا مفہوم دینے کے لیے آپ اسم الفاعل بنائیں گے قاف و لام سے، تو وہ بن جائے گا قائلن۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے من، جو کہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد ضمیر ہے مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور لا حرف ہے۔ کون سا حرف ہے اس کا فیصلہ ہوگا آگے فعل کو دیکھتے ہوئے۔ فعل ہے تقتلو، جو کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع اگر لا کے بعد نارمل استعمال ہو تو وہ لائے نفی ہوتا ہے، اور اگر فعل مضارع اخف یا مجزوم استعمال ہو رہا ہو تو وہ لائے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تقتلو اخف یا مجزوم استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ لائے نہیں ہے، گویا یہ منع کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تقتلو فعل مضارع مجزوم قاف تا لام مادہ، پہلے بھی بات کر چکے ہیں ہم اس پہ پچھلی آیت میں، قتل یقتلو قتلاً، قتل کرنا کے معنی میں، اور یوسفہ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور واؤ پھر حرف عطف ہے، جس کے بعد القو یہ فعل امر استعمال ہوا ہے، جو کہ لام قاف یا مادے سے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں باب فعل میں، القا یا یلقی یو القاین، اور تبدیلی کے بعد القا یلقی القاءن، ڈالنا کے معنی میں یہ باب فعل میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ فعل امر کا صیغہ ہے، لہٰذا اس کا فاعل ساتھ ہی ہوگا، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل آپ دیکھ رہے ہیں، اور فعل امر بناتے ہوئے جمع کے صیغے کے ساتھ ایک الف لگتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ الف آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس صیغے کے بعد یعنی جمع مذکر کے صیغے کے بعد کوئی ضمیر آ جائے تو پھر وہ الف لکھنے میں نہیں آتا۔ اگر یہاں پر ضمیر کی جگہ پر یوسف کا لفظ ہوتا نا، یعنی القو یوسفا، تو پھر ایک الف جو ہے واو کے بعد لازمی لکھا ہوا آپ کو نظر آتا، لیکن چونکہ ضمیر آئی ہے تو اس لیے وہ الف بھی اب آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہا ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ یوسف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فی حرف جر ہے، غیابت الجبی، غیابت الجبی دو الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں ایک لفظ ہے غیابتی۔ غیابتی ایکچولی گول تا کے ساتھ عام عربی میں لکھا جائے گا، کیونکہ تا کی آواز سے پہلے اگر آپ کو زبر نظر آئے تو وہ تا جو ہے وہ گول تا کی صورت میں لکھی
جاتی ہے، لیکن یہاں پر لمبی تا کی صورت میں ہی لکھی گئی ہے، اور یہ قرآن مجید کا اپنا ایک خاص رسم الخط ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غیابہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں ہر چیز کی تہ یا گہرائی۔ اس کے بعد الجب کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، الجب جو ہے یہ بڑے کنویں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور گڑھے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یلتقط، یلتقط فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور آپ کو جو روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں وہ ہیں لام، قاف اور طا، تو باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ التقط یلتقط، خان صاحب کی ڈکشنری میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، التقط یلتقط التقاطاً، گری پڑی چیز کو اٹھانا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ یلتقط کے بعد ہا ضمیر منصوب متصل آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ منصوب میں اس لیے کہہ دیتا ہوں فوراً کیونکہ کلرز جو ہیں وہ ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں ضمائر کے لیے، یہ اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے بعد السیارتی، جو کہ ایک مرکب ہے جس میں بعد کا لفظ جو ہے وہ آپ الف لام کے بغیر اور تنوین کے بغیر دیکھ رہے ہیں تو کوئی مضاف بن رہا ہے، اور السیارتی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ السیارہ قافلہ کے معنی میں یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، اور باقی انشاءاللہ تعالی انفارمیشن جو ہے وہ ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی فراہم کردہ ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان حرف ہے، حرف شرط ہے، اس کے بعد کنتم فعل ناقص ہے اور ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تم آپ کو سیان کلر میں اس کا اسم نظر آ رہا ہے، اور آگے فاعلینہ جو ہے یہ فاعل کی جمع ہے، اور فاعل جو ہے یہ فا عین لام مادے کو استعمال کرتے ہوئے فعل یفعل فعلاً یا فعلاً، فعل کے معنی میں یعنی کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے صیغہ صفت اسم الفاعل بن رہا ہے فاعلن، اور فاعلن کی جو منصوب فارم ہوگی وہ فاعلن ہوگی، اور فاعلن کی جو جمع ہوگی وہ فاعلینہ ہوگی، تو یہ جمع مذکر سالم کا لفظ ہے۔ الفاظ پہ ہماری ایفرٹ مکمل ہو گئی ہے، اب ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی فراہم کردہ انفارمیشن جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بتا رہے ہیں شرح المفردات میں کہ القا شیئا، لام کاف یا مادہ باب افعال میں آیا تو القا بنا، اور اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوا ہے، اور آگے انہوں نے مصدر اس کا لکھ دیا ہے القاءً، تو اس کے معنی ہے طرح ہو، یعنی طرح پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ڈالنا یا پھینکنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ غیابت الجبی، اس کو ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے، اس کے معنی ہے قارہ۔ القار عربی زبان میں ہر کھوکھلی چیز کی نچلی سطح، جس کو ہم پیندہ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی گہرائی کے ہیں۔ اور قال الحراویو، ایک قول کوٹ کر رہے ہیں کہ حراوی نے کہا ہے کہ الغیابۃ شبہ لجفن، الغیابہ جو ہے یہ شبہ لجفن ہے، لجف کہتے ہیں غار کو، اور بریکٹ میں اس کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا ای کہفن، یعنی کہف یعنی غار، تو شبہ لجفن یعنی ایک غار کے مشابہ ہے، اور یا او تاکن، یا ایک تاک ہے یا ایک تاک ہوتا ہے فی البئری کنویں میں، فویک المائی پانی سے تھوڑا سا اوپر، پانی سے تھوڑا سا اوپر ایک تاک ہوتا ہے، یغیب الشیء، غیبہ یغیب چھپانا کے معنی میں باب تفعیل سے روٹ لیٹر استعمال ہوتے ہیں، غین یا با غائب کرنا کے معنی میں، یعنی جو چھپا لیتا ہے الشیء چیز کو عن العینی آنکھ سے، ذکرہ القرطبی، اور اسے امام قرطبی نے ذکر کیا ہے۔ تو غیابہ کی ڈیٹیل ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ الجب جو ہے یہ البئر التی لم تطوع، الجب جو ہے اب یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کنواں ہوتا ہے، اور کنویں کا لفظ ذہن میں رکھیے گا مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے اسم موصول جو ہے وہ التی استعمال کیا ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے، یعنی وہ کنواں لم تطوع، طا واو یا مادہ استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں، اور یہاں پر مجہول استعمال ہوا ہے، تو یہ کنویں کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے فعل تو اس کے معنی ہوتے ہیں کنویں وغیرہ کی پتھر وغیرہ سے چنائی کرنا یا چھت ڈالنا، تو لم تطوع یعنی جس کی چھت نہ ڈالی گئی ہو، جس کی چنائی نہ کی گئی ہو، اور اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں بریکٹ میں کہ ای یعنی لم تبنا، تبنا بنا یبنی سے ہے بنانا، لم تبنا بالحجارتی و نحویہا، جس کو پتھر یا
اس جیسی چیزوں سے نہ بنایا گیا ہو۔ تو گویا جو کچا کنواں ہوتا ہے نا، اس کے حوالے سے یہ لفظ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی جمع پھر بتا رہے ہیں جباب آتی ہے یا جبابتن آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں التقط الشیء، اور التقاطن اس کا مصدر ہے، اور اس کے معنی وہ لکھ رہے ہیں کہ اخذہ من الارض بلا تعب، یعنی زمین سے اس نے اس کو بغیر کسی مشکل کے تکلیف کے اٹھا لیا، یعنی اٹھا لینا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور وفی کلام المحدثین، اور محدثین کے کلام میں التقط الصورۃ، وہ ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں کہ التقط الصورۃ ای صورہا بالکامرۃ، یعنی اس نے اس کی تصویر بنائی کیمرے کے ذریعے، اور الکامرہ یعنی کیمرہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ اردو میں نہیں، اردو میں تو کرتے ہیں لیکن انگریزی کا لفظ ہے، تو اس کو آگے ایکسپلین کر رہے ہیں آلت تصویر، یعنی وہ جو تصویر کا آلہ ہے وہ الکامرہ ہے۔ فعل یفعل فعلاً و فعالاً، اس کے معنی عاملہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ذکر کر رہے ہیں، اور السیارۃ کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس کے معنی ہے القافلۃ، اور القافلہ المارۃ من المسافرین۔ المارۃ جو ہے یہ المار کی جمع ہے، اور المار کے معنی راہگیر کے ہوتے ہیں، یعنی پیدل چلنے والے کے ہوتے ہیں، تو المارۃ من المسافرین یعنی مسافروں سے جو ایک گروہ ہوتا ہے نا، اس کو قافلہ یا سیارہ کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں ہم گاڑی کے لیے بھی سیارہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اگلی انفارمیشن بہت اہم ہے، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب دے رہے ہیں، بعض لفظ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بعض کے معنی ہوتے ہیں شیء من شیء، یعنی کسی چیز میں سے کوئی چیز، یعنی کسی چیز کا کچھ حصہ کہہ لیں آپ، یا بتا رہے ہیں او شیء من اشیاء، یا چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، یعنی یا تو ایک چیز کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی شیء کہلائے گا، یا پھر بہت ساری چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک چیز جو ہے اس کو بھی آپ شیء کہہ سکتے ہیں۔ اور بتا رہے ہیں کہ وَهُوَ مُذَكَّرٌ، یہ مذکر لفظ ہے، وَقَدْ يَقْتَصِبُ التَّأْنِيثَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى مُؤَنَّثٍ، اور اس کی تانیث حاصل کی جاتی ہے، یعنی یہ مؤنث ہو جاتا ہے لفظ، کب ہو جاتا ہے؟ جب اس کی اضافت کر دی جائے کسی مؤنث کی طرف، یعنی اس سے مؤنث کا مفہوم لیا جاتا ہے جب اس کی اضافت کسی مؤنث کی طرف کر دی جائے، اگرچہ یہ خود لفظ مؤنث نہیں ہے لیکن اس سے مؤنث سمجھا جاتا ہے جب اس کی اضافت جو ہے کسی مؤنث اسم کی طرف کر دی جائے، جیسے قطعت بعض اصابعہ، اصابع اصبع ان کی جمع انگلیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ یجرون اصابعہم، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہی لفظ ہے، تو یعنی اس کی بعض انگلیاں کٹ گئیں، تو فعل قطعت دیکھیں یہاں پر استعمال کیا گیا، حالانکہ بعد کا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے لیکن اس میں تانیث یا مؤنث ہونا جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی اضافت جو ہے وہ مؤنث کی طرف کر دی گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ یستعملہ الناس الآن لغوا، لوگ اب جو ہیں اس لفظ کا استعمال صحیح نہیں کرتے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں کہ قرأت ھذا الکتاب، میں نے اس کتاب کو پڑھا، ووجدت فیہ بعض الاخطاء، اور میں نے اس میں بعض غلطیاں پائیں، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لا یصح ھذا، یہ صحیح نہیں ہے، اذ بعد ہنا لیس لہ کل والصواب ان یقال، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ووجدت فیہ اخطاء، میں نے اس میں غلطیاں پائیں، تو بعض غلطیاں کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ بعض کے معنی ہوتے ہیں شیء من شیء یا شیء من اشیاء، تو اس حوالے سے یہ ایک اہم انفارمیشن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی ترکیب کی طرف، اور پھر ترکیب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ انفارمیشن ہمیں دی ہوگی اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں۔ تو جملہ شروع ہو رہا ہے جی قالا فعل سے، تو قالا فعل ہے، اور جب بھی قالا فعل آئے گا اس کا فاعل ضرور ہوگا، کسی سے کہا جائے گا، اگر وہ بھی مذکور ہوگا تو وہ لام کے ساتھ ہوگا، اور جو کچھ کہا جائے گا وہ ایک جملہ ہوگا، اور اس کو مفعول بہ یا مقول القول جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قالا فعل ہے، اور آگے ہمیں قائل جو ہے مرفوع اسم نظر آ رہا ہے، تو قائل اس کا فاعل ہو جائے گا،
اور قائل نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد منہم جار مجرور آ رہا ہے، تو نکرہ کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو عام طور پہ وہ نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے، تو یہ منہم جو ہے یہ صفت بن جائے گا قائل کے لیے، تو قائل موصوف اپنی صفت سے مل کر قال فعل کے لیے فاعل بن جائے گا۔ اچھا، قال قائل منہم کا ترجمہ ہم کریں گے، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے۔ کس سے کہا اس کا ذکر نہیں ہے، کیا کہا وہ ذکر آ رہا ہے کہ لا تقتلوا یوسفا۔ اب یہ مقول القول ہے یعنی مفعول بھی ہے، تو یہ جملہ ہوگا اور اس کو ہم محلاً منصوب مفعول بھی قرار دیں گے۔ تو اس کو اب ہم انالائز کر رہے ہیں کہ لا تقتلوا یوسفا، لا ناہیہ ہے، تقتلوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یوسفا مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقول القول بنا، محلاً منصوب مفعول بھی بنا قال فعل کے لیے۔ اور یہاں تک اگر ہم پورا کرنا چاہیں تو جملہ پورا کر سکتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور نیا جملہ ہے تو جملوں کے اعراب ہم محمود صافی صاحب کی مدد سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ فائنل میں دیکھیں گے۔ تو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کہ کیا کہا کہ لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل مت کرو، اور کیا کہا، اور یہ کہا وا اور القو، تو واو عاطفہ ہو جائے گا، القو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہو جو ہے ہا کی ضمیر، یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور فی غیابت الجبی، فی حرف جر ہے جس کا مجرور جو ہے غیابہ لفظ ہے، اور غیابہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ الجب ہے، تو یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا القو فعل کے، اور القو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا لا تقتلوا فعل پر، اور یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے اور ڈال دو اس کو کسی کنویں کی گہرائی میں، لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو آ رہا ہے نا وہ یہاں سے آ رہا ہے کہ یلتقطہ بعض السیارتی۔ اب یلتقط یہ فعل ہے اور مجزوم استعمال ہوا ہے، یعنی اخف استعمال ہوا ہے۔ اخف کیوں استعمال ہوا ہے اس کی وجہ آپ کو بالکل سمجھ میں آگے ہوگی، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی ایسا ہی اسلوب ہم نے دیکھا تھا کہ امر کے جواب میں جو فعل مضارع آیا تھا وہ اخف یا مجزوم استعمال ہوا تھا، تو یہ امر کے جواب میں آیا ہے۔ امر کہاں ہے؟ امر ہے القو، القو یہ فعل امر ہے، اس کے جواب میں پھر یلتقط جو ہے یہ مجزوم یا اخف استعمال ہوا ہے، تو گویا یہاں پر ایک شرط معذوف مانی جائے گی کہ اگر تم ڈال دو گے اسے کسی کنویں کی گہرائی میں تو یلتقطہ بعض السیارتی، بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں ہم نے سمجھی تھی وہ مزید ہمارے سامنے ایک اور انداز میں آ گئی ہے۔ تو یلتقط فعل ہے اور ہا ضمیر جو منصوب متصل ہے یہ مفعول بھی ہے، اور بعض السیارتی مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ فاعل ہے یلتقط فعل کے لیے، اور یہاں سے فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب و شرط ہم بنا لیں گے ایک محذوف شرط کے لیے، کیونکہ محمود صافی صاحب تو پھر اس طرح جملے جو ہیں وہ الگ الگ بنائیں گے نا۔ اور آخری جملہ جو بن رہا ہے اس آیت کا وہ ہے ان کنتم فاعلین، تو ان جو ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جب ان شرطی آتا ہے تو دو جملے آتے ہیں، ایک ہم شرط کرتے ہیں اور دوسرا جواب شرط ہوتا ہے۔ تو شرط والا حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کنتم فاعلین، اور یہ فعل ہے، کنتم فعل ناقص، اور فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، تو تم ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ اس کا اسم ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور کانا فعل ناقص جو ہے اس کی خبر اگر اسم ہو تو وہ منصوب آتی ہے، تو یہاں پر اسم آ رہی ہے خبر، اس لیے منصوب فاعلین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فاعلن کی جمع ہے، فاعلن کرنے والا تو فاعلین کرنے والے، پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن رہا ہے شرط، اور اس کا جواب الشرط جو ہے وہ محذوف ہے۔ یہاں پر ایک گرامر کا قاعدہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ شرط کی جزا حذف کر دی جاتی ہے جب شرط سے پہلے جزا جیسا جملہ آ جائے، تو یہاں پر جو شرط ہے نا ان کنتم فاعلین، اس کی جزا جو ہے یعنی شرط والا حصہ ہے کنتم فاعلین، اس کی جزا جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے
اس لیے کہ شرط سے پہلے جزا جیسا جملہ آ گیا ہے، اور اس جزا جیسے جملے کو مثل جزا یا عوض جزا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو گروپس ہیں نحویوں کے، ایک بصری ہیں اور ایک کوفی۔ تو ایک کے نزدیک جو ہے وہ جزا جو ہے اس کو شرط پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، اور ایک کے نزدیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں، لیکن یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کے سامنے مختلف آراء نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اس کے بارے میں جو بتائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ لیں گے۔ تو پہلے ذرا ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی انفارمیشن سامنے رکھ لیتے ہیں، پھر اس جملے کو انالیسس کے مطابق مکمل کر لیں گے۔ تو ایضاحات النحویہ میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ قائل منہم ہونا شبہ جملہ، یہ جو شبہ جملہ ہے نا، منہم جار مجرور کو شبہ جملہ وہ کہتے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نعتن ہے، نعت ہے یعنی صفت ہے قائل کی، تو ہم نے بھی ایسے ہی قرار دیا تھا اس کو۔ اور پھر یلتقط میں جزمہ بالطلبی، اس کو جزم جو دی گئی ہے وہ طلب کی وجہ سے دی گئی ہے، یعنی جواب امر کے طور پہ یہ مجزوم ہے، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نویں آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے اس تفصیل سے اس کو دیکھ لیا تھا۔ اب اصل پوائنٹ آ رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ ان کنتم فاعلین ھذا شرطن، یہ ایک شرط ہے، حذف جوابہ، جس کے جواب کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یجوز حذف جواب شرطی، یعنی شرط کا جواب، شرط کے جواب کا حذف ہونا جائز ہے، کب؟ اذا، جب دل علی حذفہ دلیل، اس کے حذف ہونے پر کوئی دلیل ہو۔ مثال کے طور پہ انت ناجح، تو کامیاب ہونے والا ہے، تو کامیاب ہے، ان اجتہدت، اگر تو محنت کرے گا۔ تو فحذف جواب الشرطی للدلالۃ انت ناجح، بتا رہے ہیں کہ جواب الشرط جو ہے انت ناجح جملے کی بنا پر حذف کیا جا سکتا ہے۔ والتقدیر، اور پوشیدہ جملہ کچھ چھپا ہوا جملہ کچھ یوں ہوگا کہ ان اجتہدت فانت ناجح، یعنی ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، دو جملے وہ بول رہے ہیں، پہلا جملہ بول رہے ہیں انت ناجح، تو کامیاب ہونے والا ہے یا تو کامیاب ہو جائے گا، ان اجتہدت، اگر تو نے محنت کی۔ تو اگر تو نے محنت کی تو اس کے بعد جواب آنا چاہیے نا، جواب الشرط، تو وہ ذکر نہیں کیا، لیکن ان اجتہدت جملے سے پہلے انت ناجح والا جملہ جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے، یہ اس جواب شرط پر دلیل بن رہا ہے کہ یہ اس کا جواب شرط ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر جواب شرط کو حذف کر دیا جا سکتا ہے، یعنی حذف کرنا جائز ہے۔ تو یہی بات بتا رہے ہیں، اور اسی آیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تقدیر الکلام فی الآیہ، اور اس آیت میں جو پوشیدہ کلام ہے وہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر تم کرنے والے ہو تو فالقوہ فی غیابۃ الجب، تو اس کو کنویں کی گہرائی میں پھینک دو۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اس طریقے سے اس آیت کا انالیسس الحمدللہ ہو جائے گا ہمارا، اور ہم نے کوشش بھی کی ہے۔ اب ہم ذرا محمود صافی صاحب کی ایفرٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جملوں کا اعراب کس طرح ذکر کیا ہے۔ تو محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ جملہ قال قائل جو ہے یہ لا محل لہ استنافیہ ہے، بالکل پہلا جملہ تھا تو ہم نے اسے جملہ مستانفہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ انہوں نے بنایا لا تقتلوا یوسف، یہ فی محل نصب مقول القول ہے، ایسے ہی ہم نے بھی کیا ہے۔ پھر وہ جملہ القوہ فی محل نصب معطوفہ لا جملہ مقول القول، ہم نے بھی اس کو عطف کیا تھا لا تقتلوا والے جملے پر۔ اس کے بعد جو جملہ اگلا انہوں نے بنایا ہے یلتقط ہو بعد السیارتی، یہ لا محل لہا جواب شرط مقدر غیر مقترنۃ بالفاء، یعنی بالکل وہی بات انہوں نے کی ہے کہ ایک محذوف شرط کے جواب میں یہ استعمال ہوا ہے، اور وہ جو محذوف شرط انہوں نے نکالی ہے وہ ہے کہ ان تلقوہ، اگر تم اس کو ڈال دو گے تو یلتقط بعد السیارتی۔ امید ہے بات کلیئر ہو رہی ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ اب مصحف کے جو جملے کئی ہمیں پہلے سمجھ میں نہیں آتے تھے، اب وہ بہت واضح طور پہ سمجھ میں آنے لگ گئے ہیں۔ اور آخری جملہ جو محمود صافی صاحب نے بنایا ہے وہ ہے کنتم فاعلین والا، یہ لا محل لہ استنافیہ انہوں نے قرار دیا اس کو، اور جواب الشرط محذوف ہے۔ وجہ لکھ رہے ہیں کہ دل علیہ ما قبلہ، یعنی اس لیے کہ اس پہ جو پچھلے والا جملہ ہے نا وہ دلالت کر رہا ہے، ان کنتم فاعلین فافعلوا ھذا،
تو انہوں نے ذرا اور طریقے سے اس کو ذکر کر دیا، لیکن آسان وہی تھا۔ کچھ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ان کنتم فاعلین فالقوہ فی غیابت الجب، اس طریقے سے الحمدللہ ہمارے جملوں کا اعراب بھی سیٹ ہو گیا، بالکل فٹ بیٹھ گیا، جس طرح ہم نے بنایا تھا اسی طریقے سے ہم نے ان جملوں کو انالائز کر دیا۔ اب آخری چیز رہ گئی ہماری سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 کے حوالے سے، اور وہ ہے اس کا اتھینٹک ترجمہ۔ تو وہ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، عبدالسلام صاحب والا۔ عبدالسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ ایک پوائنٹ عبدالسلام صاحب ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہے یہ کنویں کو، اور غیابہ اس کی تہ اور گہرائی کو کہتے ہیں، اور کنواں ویسے بھی گہرائی ہوتا ہے اور اس میں گری ہوئی چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔ جب اس کے ساتھ کنویں کی گہرائی کا بھی ذکر کیا تو گویا مبالغے کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک پوائنٹ انہوں نے دیا، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ تو الحمدللہ جی، آیت نمبر 10 کے اختتام کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔